بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. ہدایت ہے سراپا متقین کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر نازل کیا ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ لوگ یقین اور ایمان رکھتے ہیں. یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ اور یہی لوگ کامیاب ہیں. صلوات بر محمد. ان آیات میں ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی اہل ایمان کی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اقام صلاۃ ہے. وہ یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کی اہمیت اور عظمت کے متعلق مسلسل بیان کیا، جو اعمال میں سب سے اہم رکن ہے اور سارے اعمال کی بنیاد نماز پر ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول کر لی گئی تو پھر سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے اور اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے تو پھر خدا عالم اس کے علاوہ پھر کسی شے سے سوال نہیں کرے گا. صلوات بشرطے کہ یہ نمازیں قبول ہو جائیں. اگر نمازیں قبول ہو گئیں تو پھر کسی اور دیگر عمل سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو اتنی اہمیت ہے اس نماز کی. اور پھر خصوصیت سے نماز جماعت کی جو تاکید کی گئی ہے، اور نماز جماعت کے چھوڑنے والا اس کی خاص طور سے مذمت کی گئی ہے. اور اگر نماز کو ترک کرے تارک الصلاۃ تو اس کو کافر کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، وہ نماز کو قائم کرو، مشرکین سے نہ ہو. اتنی اہم نماز کی عبادت ہے. حضرت کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز جماعت میں آئے ایمان رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر تمام گناہ اس کے بخش لیے جاتے ہیں. استانف العمل، اس کو چاہیے پھر سے عمل کرے جدید طریقے سے. والرکعت فی الجماعت، نماز جماعت میں ایک رکعت 24 رکعت کے برابر ہے، جس میں سے ہر رکعت اللہ کے نزدیک 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آگاہ ہو کہ جو مسجد کی طرف چلے اور جماعت کی خواہش کرتے ہوئے تو پھر ہر قدم کے عوض میں خدا عالم 70,000 حسنیں تحریر فرماتا ہے، اور ہر قدم کے عوض میں 70,000 درجے جنت میں بلند فرماتا ہے. جنت تو واجب ہو جاتی ہے لیکن بے درجات کا سلسلہ ہے. اگر خدا عالم ایک نماز قبول کر لے، ایک عمل قبول کر لے، پھر جنت واجب ہو گئی. لیکن جنت کے درجات ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، حساب نہیں کر سکتے. تو جنت جس کے لیے واجب ہے اسی کے لیے درجے بلند ہوں گے. جس پہ جنت ہی واجب نہیں، حرام ہو جائے جنت، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو خدا عالم 70,000 فرشتوں کو موکل کرتا ہے، مقرر کرتا ہے کہ وہ قبر میں اس کی زیارت کرتے رہیں اور اس کی وحدت کو، اس کی تنہائی کو دور کرتے رہیں، ان سے بدلتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، حتیٰ بس یہاں تک کہ خدا عالم سب لوگوں کو مبعوث کرے.
اگر کوئی شخص نماز جماعت کی پابندی کر رہا ہے تو اس طریقے سے صلاۃ سے گزرے گا جیسے برق بجلی کونتی ہے، اور اس کا شمار سابقین میں ہوگا، اول زمرہ سابقین میں، اس گروہ میں کہ جو سابقین جس کے متعلق کہا گیا ہے۔ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند سے زیادہ نورانی، اور ہر شب اور ہر رات کے عوض میں جس میں اس نے اللہ کی عبادت کی، خداوند عالم ایک شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نماز جماعت اگر کوئی پڑھے اور اللہ سے حاجت مانگے تو پھر خداوند عالم اس کی حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین کہ راوی صاحب خطاب کرتے ہیں محمد تکبیرۃ یدرک المومن مع الامام خیر من 70,000 حجۃ، کہ ایک تکبیر کہ اس کو امام کے ساتھ پالے معموم تو اس کا ثواب 70,000 حج اور 70,000 عمرے سے بہتر ہے، اور وہ بہتر ہے دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے 70,000 مرتبہ 70,000 گنا۔ اور ایک رکعت جو مومن امام کے ساتھ با جماعت ادا کرے، ہر جگہ ایمان مومن کی شرط ہے، تو یہ بہتر ہے من 1000 دینار، من 1,00,000 دینار سے کہ جو اللہ کی راہ میں تصدق کرے مساکین پر۔ وسجدۃ، اور ایک سجدہ جو مومن امام کے ساتھ امام کی معیت میں با جماعت ادا کرے، خیر من 100 عتق رقبۃ، کہ 100 غلام بندے آزاد کرے اس سے بہتر ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ تکبیرۃ الافتتاح ان سے فوت ہو گئی، وہ نماز میں تاخیر سے پہنچے ایک دن، فارتقا رقبتاً، تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا اس کے عوض میں طلاقی کے طور سے، اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں آن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ سے تکبیرۃ الافتتاح فوت ہو گئی اور میں نہیں پہنچ سکا ایک دن، تو میں نے اس کے عوض میں ایک غلام آزاد کیا، حل کنت مدرکا فضلا، تو کیا مجھ کو اس کی فضیلت مل جائے گی؟ فقال له، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لا، وہ فضیلت تم کو نہیں مل سکتی۔ ابن مسعود عرض کرتے ہیں کہ اگر میں پھر دوسرا بندہ آزاد کروں کیا وہ فضیلت مل جائے گی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا لا، وہ فضیلت تم کو نہیں مل سکتی۔ ابن مسعود لو انفقت ما فی الارض جميعا لم تکن مدرکا فضلا، اگر تم روئے زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تب بھی اس کی فضیلت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات اہمیت ہے مسجد کی اور نماز جماعت کی۔ حضرت کی ارشاد لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجدہ، جو پڑوسی ہے مسجد کا اس کی نماز ہی نہیں الا فی مسجدہ، مگر اس مسجد میں کہ جو اس کے ہمسائے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نفی نماز کی گئی ہے، تو اگر انسان ایسی صورت میں کہ مسجد سے اعراض نہیں کر رہا ہے، نماز جماعت سے اعراض نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے فرادہ نماز پڑھی اور اعراض کا تحقق نہیں ہے، نماز کو سبق نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر یہاں نفی کمال ہے، یعنی اس کی نماز جو ہے کامل نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد سے اعراض ہے اور مسجد کو سبق سمجھتا ہے اور نماز جماعت کو سبق سمجھتا ہے، مومنین کو جو آتے ہیں ان کو سبق سمجھتا ہے، پس سمجھتا ہے، اپنی ذات کو بلند سمجھتا ہے، اگر یہ خیالات یہ عوام کار فرما تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ صلوات بر امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لیس لجار المسجد صلاۃ اذا لم یشهد المکتوبہ، جو مسجد کا پڑوسی اس کی نماز نہیں اگر وہ واجب فریضہ نماز میں نہیں آتا با جماعت، اذا کان فارغا صحیحا، جبکہ وہ فارغ ہے اور صحیح تندرست بھی ہے، کوئی عذر نہیں رکھتا ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے شکت المساجد للہ تعالی، مسجدوں نے شکایت کی اللہ سے کہ جو ان لوگوں کی کہ جو نماز میں نہیں آتے پڑوسیوں میں سے، خداوند عالم نے وہی فرمائی مساجد کی طرف وعزتی وجلالی لا قبلت لهم صلاۃ واحدہ، میں ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں کروں گا، ولا اظہر لهم فی الناس عدالۃ، نہ ان کی عدالت کو لوگوں میں ظاہر کروں گا، اور نہ میری رحمت ان کو پہنچ سکتی ہے اور نہ میری جنت میں وہ رہ سکتے ہیں۔ صلوات ہے کہ صحت کی منزل ہے، اس کی مثال ہی روزے کی ہے کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے تو صرف 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر پرہیز کرے تو روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن قبولیت کی منزل ہے کہ ہر گناہ سے بچتا رہے۔ اگر ایک گناہ میں مشغول ہے انسان تو پھر اس کا دوسرا عمل وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن جو فقی مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ صحت و بطلان کے حساب سے دیتا ہے، وہ قبولیت کے لحاظ سے، کیونکہ وہ فتوے کا محل نہیں ہے، کیونکہ قبول کرنے والا
خداوند عالم کی ذات ہے، اور اگر وہ جس نماز کو ہم سمجھ رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے اسی کو قبول کر لے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لہٰذا وہاں فتویٰ نہیں جاری کیا کہ بھئی نماز قبول ہوئی یا نہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو غیر متقی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور صحت کے لحاظ سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھی، آپ فقیہ مجتہد سے پوچھے بتا دے گا بھئی نماز اس کی صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، یہ فتویٰ دے گا، لیکن قبول ہوئی یا نہیں یہ فتوے سے باہر چیز ہے۔ صلوات برمائیں، جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من صلی فی بیتہ جماعتا رغبتا عن المسجد فلا صلاۃ لہ ولا لمن صلی معہ الا من علت تمنع المسجد۔ اگر کوئی شخص گھر میں باجماعت نماز پڑھے اور لیکن اعراض کرتے ہوئے مسجد سے، یہ فرق ہے، تو پھر ایسے شخص کی نماز نہیں۔ ولا لمن صلی معہ، نہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھے مگر کسی عذر کی بنا پر، بارش ہو گئی یا اتنی مسافت ہے کہ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے اور وقت گزرا جا رہا ہے، معلوم ہے کہ جماعت ختم ہو جائے گی جب تک پہنچیں گے، تو پھر ایسے لوگ جہاں بھی ہوں وہاں باجماعت منعقد کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے من اختلف علی المسجد اصاب احدى السمان، کہ جو مسجد میں برابر آتا جاتا رہے تو وہ ان 8 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور حاصل ہوگی، یا ساری 8 باتیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن وہ پابندی سے جتنا زیادہ آئے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اخذ مستفادا فی اللہ، ایک تو اس کو برادر ایمانی ملے گا مسجد میں، کیونکہ مسجد میں عابد و زاہد عبادت گاری لوگ آتے ہیں، اور علما مستطرفا، یا نیا علم اس کو مل جائے گا اصول دین کے متعلق یا فروع دین کے متعلق، خود نماز کے متعلق کتنی ہم ہے۔ بہت سے لوگ جو کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن جس وقت نماز جماعت میں آتے ہیں ان کو ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ نماز ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے لوگ شریک ہوتے ہیں، کہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اکثر ناواقف ایسے حضرات ہیں ان کو مثلا ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنا ہے اور وہ تیسری یا دوسری رکعت سے شریک ہوئے اور امام کی چوتھی رکعت پر انہوں نے بھی ختم کر دی، انہیں اپنی 3 رکعت پر ختم کر دی تو نماز سے باطل ہو گئی۔ ان کو چاہیے کہ وہ چوتھی رکعت اپنی پوری کریں تاکہ نماز ان کی مکمل ہو، ثواب جماعت بھی ملے۔ اسی طریقے سے دیگر مسائل، رکوع میں کیسے شریک ہوتے ہیں، اور پھر جو ہدایت کا ذریعہ سرچشمہ ہے، جس وقت مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کیسے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں، 80 برس 90 برس کی عمر ہے لیکن وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک جوان شخص کو دیکھ کر شرم و حیا آتی کہ ہم طاقت کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھتے، یا ایسے کمسن بچے جو ابھی مثلا نابالغ ہیں یا حد بلوغ کو پہنچ چکے ہیں وہ پابندی سے روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک نوجوان شخص کو عبرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ تو یہ سب چیزیں مسجد میں ملتی ہیں۔ اور آیت المحکمہ، یا کوئی محکم آیت نشانی اس کو نظر آتی ہے، اور یسمع کلمۃ، یا کوئی ایسا کلمہ سنتا ہے جس سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور رحمۃ منتظرہ، یا ایسی رحمت اس کو مل جاتی ہے اس کا اس کو انتظار ہو، یا ایسا کلمہ سنتا ہے جس سے برائی سے وہ دور ہو، یا ایسے گناہ کو وہ چھوڑتا ہے مسجد میں آنے کے بعد خشیتاً، خوف، اللہ کے خوف سے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے خضوع و خشوع کی جگہ ہے اور یہاں انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یا شرم و حیا میں وہ چھوڑتا ہے اس بات کو۔ صلوات اور محمد، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہیں پتا ہے کہ قرآن میں آیت ہے، تو یہ بحث تھی، باپ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی قرآن میں آیت موجود ہے، بیٹا کہہ رہا تھا کوئی ایسی آیت نہیں ہے، تو ہمارے پاس ان کا نہیں آیت موجود ہے فلاں فلاں سورے میں کہ والدین کے ساتھ احسان نہیں کی، یہ واجب ہے، اور اگر کوئی والد کو خوش نہ رکھ سکے والدین کو، ماں باپ کو، تو جنت کی بو نہیں سن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ماہ مبارک کے متعلق، والدین کے متعلق، کہ بدبخت شقی ترین شخص وہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک گزر جائے، اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، اور بدترین شخص وہ ہے کہ اس کے والدین حیات ہوں، زندہ ہوں، اور وہ ان کو خوش نہ کر سکے، وہ گزر جائیں۔ صلوات کہ اس طریقے سے علم نہیں آتا، علم کے متعلق اس کو سوال کرو، جو اس کا مراکز ہے اس کو جا کے وہاں پوچھو۔ علم جو ہے وہ مکفل ہے اور سکنجی سوال ہے۔ مثال طریقے سے ایک عالم ہے، اگر وہ چاہے دنیاوی علوم حاصل کرے تو اس کو گھر بیٹھے تو نہیں مل جائے گا، اگر وہ محراب میں بیٹھا رہے دن بھر تو وہ محراب کے اندر انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یا بن جائے گا ایسے بیٹھے بیٹھے۔ تو اسی طریقے سے کوئی اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو اپنے کاروبار میں مشغول ہے، تو مجتہد عالم نہیں بن سکتا، اس کو حق نہیں ہے دین کی معاملات میں رائے نہیں کرنے کا۔
جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. یہ چیزیں علم حاصل کرنے سے ہوتی ہیں. صلوات پر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ ثلاثۃ یشکون علی اللہ، 3 چیزیں شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. مسجد خراب لا یصلی فی اہلہ، وہ مسجد کہ جو اس کے اہل ہمسایہ ہے پڑوسی اس میں نماز نہ پڑھیں اور اسی طریقے سے ویران مسجد پڑھی ہو. وعالم بین جہال، اور وہ عالم جو جہال کے درمیان گرفتار ہوں اور کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کرے. ومصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، اور وہ قرآن جو گھر میں ایسی رکھا ہوا اس پر گرد و غبار پڑ رہی اور کوئی اس میں نہ پڑھے. قرآن کا حکم ہے کہ گھر میں رکھو، گھر میں رکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کو پڑھتے بھی جاؤ. اس وقت قرآن انسان پڑھتا جائے گا تو گرد و غبار بھی نہیں پڑے گا، صفائی بھی ہوتی جائے گی، اور پھر جو قرآن کی برکتیں ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گی. خصوصاً یہ مبارک مہینہ اگر کوئی ایک آیت قرآن کی پڑھے تو اس نے کل قرآن پڑھا، یہ ثواب اس کا. کہ کتنا موقع ہے ثواب حاصل کرنے کا کہ ایک آیت پڑھ لی، اگر ایک سورہ پڑھ لیا تو کتنے قرآن ختم ہو گئے. اگر زیادہ کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا، کسی کو قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو حکم ہے کہ قرآن کو سنو، اس کا بھی ثواب ہے. قرآن کی طرف نظر کرنا، صرف دیکھنا، وہ بھی ثواب ہے. جو سورہ زبانی یاد ہو، سورہ ہم جو نماز میں پڑھتا ہے وہ پڑھتا جائے، سورہ انا انزلنا پڑھتا جائے، سورہ قل اللہ، جو سورہ زبانی یاد میں پڑھتا جائے تو یہ بھی قرأت قرآن ہے. اور ہر آیت کا ثواب یہ ہے کہ کل قرآن اس نے ختم کیا. حضرت کی حدیث ہے یا ابا ذر من اجاب داعی اللہ واحسن عمارت مساجد اللہ کان ثوابہ من اللہ الجنہ. اے ابو ذر، اگر کوئی شخص اللہ کی آواز پر لبیک کہے اور مساجد کو اچھی طریقے سے آباد کرے تو ثواب اس کا اللہ کی جانب سے جنت ہے. قلت کیفا یعمر مساجد اللہ، جناب ابو ذر نے عرض کی کہ کیسے ہم مساجد کو تعمیر کریں، آباد کریں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا الاصوات، تم دیکھو مسجد میں بلند آواز سے چیخ ہونی، چیخ پکار، یہ مسجد کی جگہ نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. مسجد میں آہستہ خاموشی کے ساتھ عبادت کی جگہ، خود بھی عبادت میں مشغول ہے، دوسرے مشغول ہیں. اگر کوئی نہ بھی مشغول ہو تو خود مسجد کی شان یہ ہے کہ وہاں انسان خاموشی سکون کے ساتھ ہے. اگر بات کرے تو آہستہ بات کرے، یہ نہیں کہ اگر کوئی اس وقت نہیں ہے تو ہم چیخ رہے ہیں، اس وقت بھی جائز نہیں چیخنا. صلوات پر محمد. خاص فی الباطل، اور بلا وجہ اور غلط اور جو باطل قسم کی گفتگو کبھی مسجد میں نہ کرے. ہمیشہ حق گفتگو کرے، عبادت کے متعلق گفتگو، علم کے متعلق گفتگو. ولا یشتری فیہا ولا بیع، اور خرید و فروخت مسجد میں نہ ہو، یہ ممانعت ہے. تو دیکھیے خرید و فروخت خود عبادت ہے، کسب حلال کی تعریف کی گئی ہے. الکاسب و مجاہد، کاسب کل مجاہد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو. لیکن مسجد میں حکم نہیں ہے کہ کاروبار پھیلاؤ اپنا. صلوات پر محمد. مسجد میں ہو کوئی لغو بات اپنی زبان پر جاری کرو کہ جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی غیبت کرے، اور وہ بھی برادران ایمانی کی غیبت، اپنے مومن بھائیوں کی غیبت کرنا، یہ گناہان کبیرہ میں ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے، حدیثیں بے شمار موجود ہیں. چنانچہ جہاں پیغمبر اسلام نے اقسام غیبت کے بیان فرمائے، وہاں ایک قسم غیبت کی وہ ہے تو جو کفر کی طرف منجر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے مومن کی غیبت کر رہا ہے اور دوسرا شخص ٹوکے تو بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں کہ ھذا لیس بغیبت، یہ غیبت نہیں ہے، تو یہ کفر کی حد میں ہے. کیونکہ غیبت کا یہی مطلب ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ نفی کر رہا ہے قرآن و حدیث کی، خدا کے قول کی، رسول کے قول کی. تو جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو عام طریقے سے ظاہر کرنا ایسے الفاظ میں کہ جو ناپسند ہو دوسرے شخص کو، تو یہی غیبت کا مطلب ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ آمنے سامنے بات کرتے ہیں، کیسے خاموشی سے آپ اس وقت سب بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو برا تو نہیں کہہ رہا ہے. اگر کوئی جملہ آپ کہیں دوسرے کو ناگوار ہو جائے تو یہی اگر پسے پش کہیں یہ غیبت میں شامل ہو جائے. صلوات. ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے عمل کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو